آپ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ صراحتاً ختم نبوت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. صراحتاً یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے. کل آپ آئیں گے اور کل ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، نبوت کے خاتمے کے بعد کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. کل اس مسئلے پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. جی آپ دلائل جمع کریں انشاءاللہ. شہباز بھائی ڈسکشن ہے یہ، اور آپ وقت بتا دیجئے کتنے بجے. 11 بجے کا وقت رکھیے. 11 بجے ہاں انشاءاللہ 11 بجے آپ کا وقت رہے. دیکھیں اسی لیے ہم کسی عالم کے دفاع میں نہیں آتے کہ ایک عالم کا دفاع کرنے کے چکر میں ختم نبوت کا تو اعتراض جب مجھ پہ کر رہے ہیں تو اس عالم پہ بھی ہوگا. نہیں دیں گے ہم برابر ہو کہتے ہیں تو ہمارے لیے کسی عالم کا حوالہ حجت نہیں. غیر مغلق تو ہم بھی ہیں نا، جن کا آپ نے حوالہ پیش کیا وہ بھی تو آپ ان کے لیے بھی تو مغلق. کل ہماری انشاءاللہ 11:30 سے 12:30 ایک گھنٹے کا میں ٹائم دیتا ہوں. کل انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس گفتگو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ کیا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی انسان اللہ کے نبی کا امتی ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اولیاء اللہ کے کشف کے بارے میں کیا ہے؟ جی کشف کا معنی ہوتا ہے ما یلقی فی القلب یا ما یلقی فی النفس، کہ وہ بات جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. اور قرآن و سنت سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے. جیسے قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ، سورہ قصص آیت نمبر 7، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی. اوحینا یہاں پر اس سے مراد ہے کہ ان کے دل میں بات ڈالی، کیونکہ وہاں وحی سے وحی نبوت مراد نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ نبی نہیں تھیں. اسی طرح سے قرآن مجید میں حواریین کے بارے میں اللہ نے فرمایا اوحیت الی الحواریین. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دل میں بات ڈالتا ہے. کشف جو ہے وہ اس کے الگ الگ اقسام ہو سکتے ہیں. سب سے اعلیٰ ترین کشف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے کے وقت میں، شبہات کے وقت میں بندوں کے دل میں حق بات ڈال دے. سب سے اعلیٰ ترین کشف یہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت دے گا جس سے تم حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو. تو اس صلاحیت کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل ایمان وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں جان پاتے. جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ دجال جب خروج کرے گا تو اس کی آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، اس کو ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسی باتیں عطا فرما دیتا ہے، ایسی معرفت عطا فرما دیتا ہے جو معرفت اہل کفر کو نہیں دی جاتی ہے. البتہ کشف جو ہے یعنی جو بات اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈال رہا ہے وہ وحی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ڈائریکٹ اپنے بندے سے کبھی کلام کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی بھیج کر کے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنی شریعت اور اپنا دین اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے. تو یہ وحی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام کرنا یا پھر بذریعہ وحی فرشتہ بھیج کر کے، وحی والا فرشتہ بھیج کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کے وحی پہنچانا، یہ جو ہے یہ نبیوں کا خاصہ ہے. اور وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، اس میں ظن نہیں ہوتا، گمان نہیں ہوتا. جبکہ اللہ تعالیٰ جو بندے کے نفس میں بات ڈالتا ہے وہ اس کے لیے یقینی نہیں ہوتی ہے. کبھی بات ڈالی جاتی ہے اور بندہ ایک چیز کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، کبھی وہ بات واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے دل میں کوئی بات آئی ہو اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، وہ شیطان کی طرف سے ہو، اور اس کے پاس کوئی یقینی معیار اور میزان نہیں ہوتا کہ وہ فرق کر لے کہ یہ بات واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. وہ حسن ظن اپنے بارے میں رکھ سکتا ہے لیکن وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کہی ہوئی بات ہے. اور کشف کے معاملے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کشف جو ہے وہ شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی کشف کے ذریعے سے نہ کسی حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے، نہ حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، نہ حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے. کشف جو ہے وہ دین کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی کشف کے ذریعے سے نہ تو کسی ضعیف حدیث کو صحیح کیا جا سکتا ہے، نہ صحیح حدیث کو ضعیف کیا جا سکتا ہے. کوئی حکم کا مصدر نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
جو حکم بنایا ہے وہ قرآن و سنت کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ یہ لوگ، اللہ قسم ہے تیرے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حکم نہ بنا لیں. تو ہمارے دین کے اندر جو حکم ہونے کی اور جو ایک فیصل ہونے کا اتھارٹی ہے وہ صرف قرآن و سنت کو حاصل ہے. تو اگر کوئی بندہ کش میں کوئی ایسی بات اس کے دل میں آتی ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہے تو بہت اچھی بات، اس کو قبول کرنا چاہیے. لیکن اس کے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل حدیث عالم ہیں شیخ صدیق رضا صاحب، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو کشف کا بھائی ایک قائل بات ہے وہ بتائیں، کافر جو ہے. میں نے ابھی کشف کے بارے میں آپ کو بتایا اس سے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں مطمئن ہیں؟ جی اس سے مطمئن ہوں، تصدیق اور کرتے ہیں کہ نہیں مزید اس میں تصدیق یہ کرتے ہے ہیں اس کہ بات کی؟ کشف سے اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع بھی دیتا ہے اولیاء کو نا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بھائی دیکھیے، میں نے کہا نا کشف میں اللہ تعالیٰ کوئی بات بندے کے دل کے اندر ڈالتا ہے. ممکن ہے اس میں سے کوئی بات ایسی بھی ہو جس کا تعلق امور غیبیہ سے ہو. جیسے اللہ تعالیٰ خواب لیکن میں بندے صدیق کو کوئی رضا چیز صاحب نے اس دکھاتا کو ہے. کفر ایک کہا ہے. منٹ میری بات سن لے میرے بھائی. جیسے اللہ تعالیٰ خواب میں اپنے جی بندوں کو کچھ دکھاتا ہے، اور خواب بعض مرتبہ جی اللہ جی تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں. تو جیسے اللہ رب العالمین بے سچے شک. خواب دکھاتا ہے ویسے ہی کوئی بات اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. اگر وہ بات حقیقت کے موافق نکل جائے بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی بات کے بارے میں یقین سے یہ بول دینا کہ یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے میرے دل میں ڈالی ہے، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. ہاں کبھی کوئی ایک خیال اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایسے قلوب جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں دل میں جیسے خواب میں کوئی حقیقت ڈال دیتا ہے، کوئی خوشخبری ڈال دیتا ہے اور وہ حقیقت صحیح نکل آتی ہے، تعبیر بعد میں اس کی پرفیکٹ ہو جاتی ہے. ویسے زندہ رہتے ہوئے بھی یعنی یقظہ کی حالت میں، بیداری کی حالت میں بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈال سکتا ہے جو بات بعد میں صحیح نکل جائے. اچھا یہ اچھا یہ علامہ بات بھی میں ابن آپ کو تیمیہ بتا دوں، جب رحمۃ آپ نے اللہ. غیب والی بات چھیڑ دی ہے تو ایک بات اور آپ کو کر دوں کہ یہ جی جو کسی غیب کی بات دل کے اندر آ جانا یہ خوارج کے عادات میں سے ہے. یعنی عادتاً یہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین کسی کو غیب کی خبر کی اطلاع نہیں دیتا. عادتاً جی یہی جی ہے، ایسا. اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی خبر کی اطلاع نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ جیسے رسولوں کو وحی دے دیتا ہے ویسے اللہ رب العالمین کبھی کبھی بیداری کی حالت میں یا خواب کی حالت میں اپنے کسی بندے کو کوئی آنے والی چیز کی اطلاع دے دیتا ہے. لیکن وحی میں اور کشف میں یا جو منامات ہوتے ہیں خواب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ خواب یقینی نہیں ہوتا، انسان کو کنفرم نہیں پتا ہوتا کہ میرے خواب کی کیا تعبیر ہے. ایسے ہی اگر اس کو کوئی کشف ہو گیا ہے تو اس کے اندر یقین نہیں ہوتا کہ واقعتاً ایسا ہونے ہی والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے اور یہ عادت کے خلاف ہے، اور یہ اگر کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جائے تو یہ اس کی کرامت ہے انشاءاللہ تعالی. جی اب بولیں. اچھا اب یقین پہ تو میں ایک بات عرض کر دوں پھر اس طرف جاتا ہوں. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مدارج السالکین میں ہے کہ انہوں نے کہا تاتاری حملہ کریں گے اور ان کو شکست ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا انشاءاللہ کہیں، تو انہوں نے کہا میں انشاءاللہ کہوں یا 70 قسمیں کہوں، پس اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. اور زبیر صاحب اس بات کو کہتے ہیں یہ بکواس ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہاں پہ کسی بھی عالم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. آپ نے ہم سے اہل سنت کا عقیدہ پوچھا، ہم نے بتا دیا. علامہ ابن تیمیہ تو دعوے سے بتا رہے ہیں نا اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا. میں ابن تیمیہ کی عبارت میرے سامنے نہیں ہے تو اس لیے میں کچھ بتا نہیں سکتا کہ آپ ابن تیمیہ کو صحیح کوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کوٹ کر رہے ہیں. لیکن میں نے جو کشف معاملے میں عقیدہ تھا ہمارا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن زبیر صاحب کہتے ہیں سنت ہم آپ ایک طرف تو آپ ہم لوگوں کو غیر مقلد کہتے ہیں، دوسری طرف ایک عالم کا حوالہ دے کر کے بولتے ہیں کہ ان کا دفاع کریں. ہم ابھی اسی اسٹریم میں اب جب آپ حوالہ دیں گے نا تو ہم چیک کر لیں گے کہ ابن تیمیہ کا قول صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اور ابن تیمیہ انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ابن تیمیہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، نہ ہم ابن تیمیہ کے مقلد ہیں. تو جو تقلید کا دعویٰ کرے وہ دفاع کرے. ہم دفاع کرنے کے، ہم کسی عالم کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر. لیکن اگر آپ نے ایک قول پیش کیا ہے، ابھی وقت بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا قول جو آپ پیش کر رہے ہیں آپ اس کا حوالہ ابھی اسکرین پہ شیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں، میں واٹس ایپ کر سکتا ہوں. ہاں تو آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں دیکھ لوں. میں آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی زبیر صاحب نے اس بات کو بکواس کہا ہے. ان کی فرشتوں کا آنا تو مریم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، آپ کہہ رہے ہیں انبیاء کے لیے خاص ہے. یہ بات غلط ہے. آپ میں نے ابھی وہ اس کی بھی بات، میں بھی بات کا جواب دیتا ہوں. پہلے ایک بات ہو تو جائے. فرشتوں نے کہا مریم سے، یہ آیت ہے قرآن کی. ارے ابھی بات ہو جائے پھر میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ میں نے کیا کہا ہے. نہیں وہ آپ نے انبیاء کے لیے خاص کیا تھا، اس سے میں عرض کر رہا تھا. میں نے کہا کہ وہی لے کر کے جو فرشتے آتے ہیں وہ میری مراد ہے. تمہارے غالباً یہ بات کہی ہوئی ہے کہ وہی لے کے جو فرشتے. یہ کتاب ہے فضائل حج. ہاں
فضائل حج میں یہ ایک عبارت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا، کیا تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا، ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبدالرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس حدیث سن رہا ہے، اور مسجد کے کونے میں ایک نوجوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے یعنی یہ حضرت خضر، دوسرا پیج بھی لگا دیجیے زید بھائی، تو یعنی حضرت خضر نے جو ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی ولی آپ نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے مدینہ میں دیکھا کہ محدث عبدالرزاق حدیث سنا رہے تھے، اور ایک بندہ وہیں پر کونے میں بیٹھ کر کے، حدیث کی مجلس میں نہیں شامل تھا محدث عبدالرزاق کے، اور وہیں کونے میں بیٹھ کر کے وہ جو ہے سر اپنا گھٹنے میں ڈالے ہوئے اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، جوان سے کہا، تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے اور تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ تو حضرت خضر نے پوچھا اس سے کہ بھائی سارے لوگ یہ محدث عبدالرزاق سے حدیث سن رہے ہیں اور تم کیوں ان کے اندر شامل نہیں ہوتے؟ تو اس جوان نے سر اٹھایا، نہ میری طرف التفات کیا، نہ سر اٹھا کر کے دیکھا اور نہ میری طرف التفات کیا، اور کہنے لگا کہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے سنتے ہیں، نہ کہ اس کے عبد سے۔ اب یہاں پہ یہ فضائل حج ہے، تو اس کا تو کوئی آپ کے یہاں پر کوئی بحث ہی نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت کی بہت مشہور کتاب ہے، اور یہاں پر نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہاں پر ایک بندہ باقاعدہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں، دوسرے لوگ تو عبدالرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، میں ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آدمی ڈائریکٹ اتنی یقین کے ساتھ بول دے کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن، اور یہ کوئی بھائی کسی اور کتاب کا حوالہ نہیں دیا میں نے، یہ تو میں نے ڈائریکٹ آپ کی فضائل حج کا حوالہ دیا ہے؟ اچھا، اب میری بات سن لیے گا، آپ کی ہو گئی ہو تو ہاں فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی یہ چیزیں نقل کی ہیں یا اسلاف سے نقل کی ہیں، یہ روض الریاحین فی حکایت السائلین میں بھی واقع ہے، یہ 8ویں صدی کے امام یافعی، ٹھیک ہے، ایک چیز۔ دوسرا، ارے بھائی کس نے کہاں سے روایت کی وہ بات نہیں ہے، میں آپ سے بات مکمل ہونے دیں، آپ نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا، میں نے اپنا عقیدہ آپ کو بیان کر دیا، آپ سے کتنا بیان کرے کہ یہاں پر فضائل حج میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سن رہا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اتنا بتا دیں۔ جواب دے رہا ہوں نا میں۔ ہاں، آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے وحی کی کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، گھبراؤ تو پانی میں بہا دو، تو اگر اللہ ایسے اپنے کسی بندے تک کوئی بات پہنچا رہا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ یہاں پر بندے تک بات پہنچانے کی، دل میں بات آنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر سننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دل میں بات آنے کی بات نہیں ہے، قرآن کی آیت میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، دل میں بات آنے کا نہیں ہے۔ میرے دل میں کوئی بات آ رہی ہے بھائی، وہ عبارت آپ کے سامنے میں پھر سے پڑھ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی نہیں کہا کہ میرے دل میں بات آئی ہے، کہاں قرآن میں دل میں بات آئی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے سنا تھا، وہ سن رہی تھی اللہ تعالیٰ سے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ دل والا وہ دکھا، اللہ تعالیٰ بالکل کا کلام سن رہی تھی، یا ٹھیک ہے آپ بول دیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہی تھی، ایسا ہے؟ میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، وفات النبی امام نسائی کی بھائی کتاب آپ سے میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں، دیکھیے دلیل اس وقت دیجیے گا جب آپ یہ تسلیم دلیل آپ اس وقت میں تسلیم کرتا ہوں، تسلیم کر لیجیے گا کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ فی الوقت میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے، عبارت اس میں کیا لکھا ہے کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سن رہا ہوں، کچھ بعید نہیں سننے والی بات ہے۔ آپ دلیل کس چیز کی دیں گے بھائی؟ آپ پہلے تسلیم تو کر لیں کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ ہاں میں تسلیم کر رہا ہوں، صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی ایک بندہ ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سن سکتا ہے ہاں جی، دنیا میں رہتے ہوئے، یہ خرق عادت کے طور پہ، خرق عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام کرے اور بندہ سن سکتا ہے؟ بالکل سن سکتا ہے۔ تو پھر ختم وحی کا مطلب، ختم نبوت کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر؟ تو آپ کو کس نے کہہ دیا اللہ صرف انبیاء سے ہی مخاطب ہوتا ہے، ان تک کلام پہنچاتا ہے؟
کوئی دلیل دیں. اللہ تعالیٰ کلام کرنا بندے سے یہ وہی ہے. میں نے کہا اس لیے شروع میں نے کہہ دیا کہ کشف یقینی نہیں ہوتا ہے, کشف یقینی نہیں ہوتا ہے. دل میں ایک بات آ گئی, بندے کو پتا نہیں ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیطان کی طرف سے. جب ایک بندہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں, تو پھر ختم نبوت کا مطلب کیا رہ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یقین کیا تھا یا نہیں جو پانی میں بچہ بہایا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہی ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَأَوْحَيْنَا کہا اللہ تعالیٰ نے. کیا مطلب ہے یہاں پر تو سیدھا کلام کی بات ہو رہی ہے. وہی تو دل میں ایک بات ڈالنے کو وہی کہا جاتا ہے نا. یہاں تو سیدھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کا صرف یہی معنی ہے, صرف یہی معنی ہے دل میں بات ڈالنا, وہی کا ایک ہی معنی ہے. وہی کا اس آیت میں یہ معنی قطعی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہی تھی. پھر کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. اچھا, تو اللہ تعالیٰ دل میں حدیثیں نہیں ڈال سکتا؟ بھائی دل میں بات ڈالنے کا تو مسئلہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہاں بات چل رہی ہے کیا رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک بندہ اس درجے پہ پہنچ گیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے پورے یقین کے ساتھ میں. جی اب میں بتاتا ہوں نا, وہ عبداللہ غزنوی جن کے بارے میں نواب صدیق صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. عالم کا حوالہ مت پیش کریں آپ, ہم کو غیر مقلد بولتے ہیں, ہم کسی عالم کرنے کے تیاری میں. ان پہ بھی تو آپ کہیں نا ختم نبوت کا انکار کیا انہوں نے. یہ بات یہی رہے گی, یہ بات یہی رہے گی کہ آپ کہا ہے عبداللہ غزنوی صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے. آپ اس کے خلاف دلیل پیش کر دیں نا, اعتراض آپ کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر بات آگے بڑھائیں گے. کل میں آج ہماری ٹائم دیکھیے, میں نے آپ کو ایکسٹرا ٹائم دیا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کشف کے معاملے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہم نے بتا دیا. میں نے آپ سے پوچھا کہ آئے ایک بندہ کیا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے, اور آپ نے کہا کہ ہاں سن سکتا ہے. اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی ڈائریکٹ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے, خطاب سن سکتا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں سن سکتا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے, ہم دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے. جی الفرقان میں بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں. اولیاء اللہ جو ہے اللہ اولیاء اللہ کے مت جائیے, ابھی تو بات اسی پر چلے گی. آپ نے مجھ سے عقیدہ میرا پوچھا, میں نے بتا دیا, میں نے آپ کی کتاب سے آپ کا حوالہ پیش کر دیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے ہمارے, میں نے نا آپ بولتے کہ ہم نے اسٹریم لمبی کر دی اور جواب نہیں دیا, اس لیے ہم نے اس اسٹریم کا 12:30 تک تھا, ہم نے 1 بجے تک اسٹریم کا ٹائم دیا. کل آپ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عقیدہ صراحتاً ختم نبوت کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام سنے. صراحتاً یہ ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے. کل آپ آئیں گے اور کل ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, نبوت کے خاتمے کے بعد کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. کل اس مسئلے پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. السلام علیکم. جی آپ دلائل چاہے جمع کریں انشاءاللہ. شہباز بھائی ڈسکشن ہے یہ, اور آپ وقت بتا دیجئے کتنے بجے. 11 بجے کا وقت رکھیے, 11 بجے. ہاں انشاءاللہ 11 بجے آپ کا وقت رہے. دیکھیں اسی لیے ہم کسی عالم کے دفاع میں نہیں آتے کہ ایک عالم کا دفاع کرنے کے چکر میں ختم نبوت کا تو اعتراض جب مجھ پہ کر رہے ہیں تو اس عالم پہ بھی ہوگا. نہیں دیں گے, ہم برابر کہتے ہیں تو ہمارے لیے کسی عالم کا حوالہ حجت نہیں ہے. غیر مقلد تو ہم بھی ہیں نا, جن کا آپ نے حوالہ پیش کیا وہ بھی تو آپ ان کے لیے بھی تو مقلد. کل ہماری انشاءاللہ 11:30 سے 12:30 1 گھنٹے کا میں ٹائم دیتا ہوں. کل انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس گفتگو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ کیا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی انسان اللہ کے نبی کا امتی ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا ہے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کل. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے i+TV اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.